الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم، برادران عزیز، حق تعالی جل شانہ کا فضل و کرم احسان ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک اہم دینی فریضے اسلامی شعار نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے مسجد میں بیٹھنے آنے، واعظ و نصیحت کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ عربی خطبے کے بجائے ہند و پاک بنگلہ دیش کے جو غیر عربی ممالک ہیں ان میں علماء نے اردو واعظ کو شروع کیا تاکہ عربی خطبہ جو واجب ہے سننا اور جمعہ والے دن اصل وہی ہے، اس میں جو مضامین آئیں انہی کو اردو میں بیان کر دیا جائے یا اردو میں موقع محل کی مناسبت سے اسی عنوان پر گفتگو کر کے عربی خطبہ پڑھ دیا جائے تاکہ یہ جو نشست و برخاست ہے، مسجد کے اندر آنا ہے، یہ واعظ و نصیحت کے حوالے سے سامعین کے لیے فائدہ مند، سود مند ثابت ہو اور وہ کچھ نہ کچھ لے کر یہاں سے جائیں۔ تو اس سلسلے میں آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی اور اسی طرح سورۃ العنکبوت کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ فاتحہ ہم نماز کی تقریباً ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، بعض میں اس کو بطور واجب اور فرض کے پڑھا جاتا ہے،
بعض رکعتوں میں اس کو بطور افضل، مثلا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھیں، 3 مرتبہ تسبیحات کوئی کہہ لیں یا خاموش رہیں تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کا اہتمام کریں تو یہ زیادہ افضل ہے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں. باقی سنن ہے، نوافل ہیں، وتر ہے، ان کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے، چاہے آدمی اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہو. یہ اس کے پڑھے بغیر وہ نماز نامکمل ہوتی ہے. تو اس ہر ایک رکعت کے اندر الحمدللہ ہم صبح و شام 20 دفعہ، وہ کہیں کہ سینکڑوں دفعہ بھی اگر کہیں تو شاید مبالغہ نہ ہو، سینکڑوں دفعہ ہم الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور اس میں اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی عطا فرما. تو یہاں اب سوال یہ ہے کہ جس ہدایت کا ہم اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، اس ہدایت اور رہنمائی سے کیا مراد ہے، اور یہ ہدایت اور رہنمائی کیا صرف انسانوں کے لیے ہے یا انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات کے لیے بھی ہے، اور اگر باقی مخلوقات کے لیے بھی یہ ہدایت ہے تو ان کی ہدایت میں اور انسان کے لیے ہدایت میں کیا فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کائنات کو دیکھنے، برتنے، اس میں مشاہدہ کرنے، غور و فکر کرنے میں ایک مومن کا کیا انداز ہوتا ہے اور ایک کافر کا کیا انداز ہوتا ہے، کافر کی سوچ اس کو کیا سمجھاتی ہے اور مومن کی سوچ اس کو کائنات میں غور و فکر کی صورت میں کیا جواب فراہم کرتی ہے. اور تیسری بات کہ عقل کی نعمت اور اس کا دائرہ کار کیا ہے. چوتھی بات کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، اور ہدایت کے کیا کیا مراتب ہیں اور ان کی کیا مثال ہے، ہدایت کے ملنے کی کیا شرائط ہیں. اس طرح کے عنوانات ہیں جن پر مجھے آپ حضرات کے سامنے آج کی مجلس میں گفتگو کرنی ہے. پہلی بات کہ آیا یہ ہدایت صرف انسانوں کے لیے ہے یا تمام دیگر مخلوقات کے لیے بھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق، اس کی صورت عطا کی اور پھر اس کو اس کے کام کی رہنمائی عطا فرمائی. گویا ہدایت اپنے عمومی مفہوم میں صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کائنات کی تمام چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ہدایت کا الہام ہوتا ہے جس سے وہ اپنا کام، اپنا فرض بخوبی نبھاتے اور ادا کرتے ہیں. اس میں ان کو کسی سے سیکھنے کی، کسی کے نقل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ سورج ہے، یہ چاند ستارے ہیں، یہ زمین کی، آسمان کی گردش ہے، یہ دن اور رات کا نظام ہے، یہ سب کا سب یہ خود کار نظام کے تحت نہیں ہو رہا، بلکہ اس سب کے پیچھے اللہ جل شانہ کی ہدایت اور رہنمائی کا مستحکم نظام کار فرما ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سورج روزانہ جانب مشرق سے طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر عرض کنا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت ہے یا نہیں. اگر اس کو طلوع ہونے کی اجازت ملتی ہے تو وہ مشرق سے طلوع ہوتا اور ابھرتا ہوا اور روشنی کی کرنیں بکھیرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. جس دن اس کو مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملے گی اور اجازت ملے گی بھی تو مغرب سے طلوع ہونے کی اجازت ملے گی، اس دن یہ توبہ کا دروازہ جو میرے اور آپ کے لیے ابھی کھلا ہے، یہ توبہ کا دروازہ اجتماعی طور پر انسانیت کے لیے بند ہو جائے گا، جیسا کہ آثار اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اس کو کوئی دنیا کی طاقت، بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا صاحب وسائل شخص بھی اگر سورج کی اس حرکت کو ڈسٹرب کرنا چاہے، طلوع اور غروب کے اس نظام کو وہ گڑبڑ کر تبدیل کرنا چاہے، تو پوری دنیا کی طاقتیں، سائنسدان، ان کا علم و فہم، ان کی سائنسی مہارت، ان کے وسائل اس پر قادر نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ علیم و خبیر کا نظام مستحکم کار فرما ہے جو اس کو اپنے مقرر
میعاد تک ہمیشہ مشرق سے ہی طلوع کرے گا، مغرب سے طلوع ہونے کی اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ چنانچہ آپ حضرات کو ایک مناظرہ معلوم ہے کہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں، حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے دور کا جو خدائی کا دعوے دار بادشاہ تھا نمرود، اس کے درمیان جو مناظرہ ہوا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ جب ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے کسی کو زندگی دینا یہ ہے یہاں زندگی دینے سے مراد، اور بغیر کسی ظاہری سبب کے بھلے اور صحت مند شخص کو فوراً موت سے دوچار کر دینا، بظاہر اس کا کوئی سبب اور ریزن نہ ہو، یہ ہے موت دینا۔ لیکن بہرحال اس نے اس کا الٹا مطلب سمجھا، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک اس نے سزائے موت کے مجرم کو بلا کر اس کو آزاد کر دیا، اور ایک معصوم اور بے گناہ شخص کی گردن اڑا دی۔ اس نے کہا یہ دیکھو زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی عقلی سطح کو دیکھا کہ یہ تو بنیادی بات بھی موت و حیات کا مفہوم بھی نہیں سمجھتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ بحث نہیں کی، اس کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ایسے مخاطب سے، کسی ایسے آدمی سے آپ کا واسطہ پڑے جو کٹ حجتی پر اتر آئے، جو مناظرانہ انداز اختیار کر لے، اس کا مقصد بات کو سمجھنا نہ ہو بلکہ اپنی بات کی انا پر وہ قائم ہو اور اسی کو وہ ٹھیک ثابت کرنا چاہتا ہو، تو اس کے ساتھ مزید بحث و گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً جو ہے وہ انداز گفتگو تبدیل کیا، اور اللہ جل شانہ کی ایک اور صفت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ مشرق کو جو ہے وہ مشرق سے سورج کو نکال کر ہر روز باہر لاتا ہے۔ تم جس سورج کو خدائے اعظم کہتے ہو اور خود کو اس کا ظل اور اس کا بروز اور اس کا سایہ کہتے ہو، یہ پرانے زمانے کے اندر لوگوں نے اپنے عوام کے اندر، اپنے محکوم لوگوں کے اندر، اپنے ماتحت لوگوں کے اندر یہ نظریہ بٹھایا ہوا تھا کہ ہم لوگ خدا کے لاڈلے اور چہیتے، خدا کے اوتار ہیں، خدا کا اس دنیا کے اندر ہم نیابت کر رہے ہیں اور خدا کا ہم اس دنیا کے اندر سایہ ہیں۔ تو اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا پروردگار ہے، جب وہ ڈوب گیا تو چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر اس کو بھی جب ڈوبتا اور غروب ہوتا ہوا دیکھا تو سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا پروردگار ہو سکتا ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے کیا ہے، بڑا ہے۔ تو وہ سورج کے پجاری تھے، سورج کو خدائے اعظم اور خود کو اس کا نائب کہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انداز گفتگو بھی بدلا اور ان کے مشرکانہ عقیدے پر چوٹ بھی اس کے ذریعے کی کہ جس سورج کو تم خدائے اعظم کہتے ہو اور خود کو اس کا نائب اور اس کا سایہ کہتے ہو، ذرا اس کو تو یہ درخواست کر کے دیکھو کہ کل وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو کر دکھا دے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اے نمرود اگر تم خدائی کے دعوے میں سچے ہو تو اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ لیکن فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر لاجواب ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے مستحکم نظام ہدایت کے تحت کام کر رہا ہے۔ چرند پرند درندے اور کوئی انسان، کوئی مخلوق اس کائنات کی ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ملے۔ آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھی ہے کہ وہ ہزار سالوں سے اس کائنات کے اندر موجود ہے، اس کا نظام پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، امریکہ کے اندر، افریقہ کے جنگلات کے اندر، عرب کے صحراؤں کے اندر وہ ایک ہی نظام ہے کہ وہ پہاڑوں پر، اونچی اونچی جگہوں پر، درختوں پر اور انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے جو چھتے ہوتے ہیں ان پر وہ اپنا جو ہے وہ چھتا بناتی ہے اور ہمیشہ مسدس اور 6 کونوں والا بناتی ہے، اور ان کا جو QC کا نظام ہے، کوالٹی کنٹرول کا جو نظام ہے، پھولوں کا اور پھلوں کا جو رس چوزنے کا نظام ہے، پوری کائنات کے اندر وہ ایک ہی ہے۔
انسانوں کا تو نظام مختلف ہے. انسان ہندوستان کے اندر ہے تو وہ اگر امریکہ چلا جائے وہاں کے عمارات اور آرکیٹیکٹ سے اس کا جو ہے وہ علمی گفتگو کا اس کو موقع ملے، ان کے نظریات کو وہ لے کر آ کر اپنے ہاں اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں کے فکر و فن سے استفادہ کر کے اپنے ہاں آ کر اس کی نقالی کرتا ہے. لیکن یہ شہد کی جو مکھی ہے یہ پوری اس روئے زمین کے اندر جہاں بھی ہے ایک ہی نظام کے تحت کام کر رہی ہے، اس کے نظام میں رتی بھر کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کو کس نے یہ بات سمجھائی؟ کیا میں نے اور آپ نے سمجھائی یا کسی اور نے سمجھائی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تمہارے پروردگار نے اس شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی ہے. اور عجیب و غریب میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جانور عجیب و غریب بنائے ہیں. کینگرو ایک جانور ہے جس کا بچہ اس کے نیچے جو تھیلی ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے، اور یہ بات کہ وہ 6 مہینے کے وقفے سے 3 بچوں کو جنم دیتا ہے. جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس کو ابتداءً جو ہے وہ ایسے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے جو پتلا ہو، اور جو بچہ 12 مہینے کا اس کو تھوڑا سا 6 مہینے جس کے پورے ہو جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا گاڑھا دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کے پیدائش کو سال گزر چکا ہوتا ہے اس کو مزید گاڑھے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن وہ کینگرو جو ہے وہ اپنے بچوں کو تو یہ تربیت نہیں دیتا، اور اس کا بچہ وہ اپنی تخلیق کے مراحل پورا کرنے سے پہلے ہی اس کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس جو تھیلی بنی ہوئی ہے اس کے نیچے والے جسم کے دھڑ کے اندر وہاں وہ اس کا بچہ منتقل ہو جاتا ہے اور وہیں پر وہ پرورش پاتا ہے، وہیں اس کی تخلیق مکمل ہوتی ہے. اور ایک بچے کی ولادت میں 6 ماہ کا وقفہ ہے، لیکن کوئی جو ہے وہ اس کے بچے کو یہ نہیں سکھاتا کہ تم نے اپنی ضرورت کا دودھ جس طرح کا گاڑھا یا پتلا دودھ تمہیں چاہیے، یہ درمیانہ پتلا دودھ چاہیے، تم نے یہ کہاں سے حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ سکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو دودھ دونے کے لیے جو نپلز بنائے ہیں وہ الگ الگ نوعیت کے ہیں. ایک میں بہت باریک بہت پتلا دودھ آتا ہے، ایک میں تھوڑا سا پتلا اور گاڑھے کے درمیان کا آتا ہے، اور تیسرے سے مکمل گاڑھا دودھ برآمد ہوتا ہے. تو جس بچے کی پیدائش کو سال گزر چکا ہوتا ہے وہ گاڑھا دودھ استعمال کرتا ہے، اور جو 6 مہینے کا ہوتا ہے وہ درمیانہ دودھ استعمال کرتا ہے، اور جس کی ابھی پیدائش ہوئی ہوتی ہے وہ اسی طرح کا سب سے پتلا دودھ والا جو پستان ہے نپل ہے وہ چوستا ہے اور اس سے اپنے لیے غذائی ضرورت پوری کرتا ہے. تو ان بچوں کو کس نے سکھایا؟ ان کو تو کینگروں نے یہ تربیت نہیں دی، میں نے اور آپ نے یہ تربیت نہیں دی. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر ہدایت کی صلاحیت سے نہ صرف انسان کو بلکہ کائنات کی تمام مخلوقات کو فطری اور جبلی پیدائشی ہدایت کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، جس سے وہ اپنے اپنے روڈ میپ کے تحت اپنے اپنے عمل کے میدان کے اندر مصروف عمل ہے اور اس سے وہ کام لے رہے ہیں. دوسری ہدایت ہے حواس کی ہدایت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اور مختلف جانداروں کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی اور سونگھنے کی، سننے کی، چھونے کی صلاحیتوں سے بہرہور فرمایا ہے. ہم آواز کے تیز اور آہستہ ہونے، بلند اور پست آواز ہونے، چیز کے گرم اور ٹھنڈے ہونے، موٹے اور پتلے ہونے کا انہی حواس کے ذریعے ادراک کرتے ہیں، اور کسی چیز کے نقصان دہ چیز اور مفید چیز کے متعلق بھی ہم اپنے مشاہدے کی قوت کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہ صلاحیتیں بعض دفعہ انسان کے پاس کم اور دیگر جانداروں کے پاس زیادہ ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو شکار کرنے والے جانور ہیں جیسے چیل ہے اور اسی طریقے سے عقاب ہے، باز ہے، یہ سینکڑوں فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے زمین پر پڑی سوئی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پڑے ہوئے دانے کو بھی ان کی نگاہ اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیتی ہے اور وہ سیدھا وہیں اتر کر اپنی غذائی ضرورت پوری کرتے ہیں، اپنے متعلقہ شکار پر جھپٹتے ہیں. کتا جو ہے وہ اس کو سونگھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان سے بدر جہاں زیادہ عطا فرمائی. آج کے تیز ترین مواصلات کے اور ابلاغ کے دور کے اندر، ترقی کے دور کے اندر بھی
اگر مشتبہ سامان کی چیکنگ کرنی ہو اور مشکوک منشیات کا سامان برآمد کرنا ہو تو کتے، سدھائے ہوئے ٹرینڈ کتے، ان کو جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے منشیات تک وہ رسائی حاصل کرتے ہیں۔ وہ سن کر بتا دیتے ہیں کہ چھپی ہوئی جھاڑیوں کے اندر چھپی ہوئی، بیگس کے اندر چھپی ہوئی چیزیں کیا ہے، تو وہ سن کر بتاتے ہیں۔ انسان کے پاس اس درجے کی قوت شامہ نہیں ہے، اس درجے کی قوت سماعت نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے زیادہ ان جانداروں کو عطا فرمائی ہے۔ تو حواس کی ہدایت انسان کے پاس بھی ہے اور ان کے پاس بھی ہے۔ تیسری ہدایت جس کے ذریعے انسان ان مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے وہ ہے عقل کی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے ان حواس کے اعتبار سے تو انسان کو وہ ان بعض جانداروں سے کمزور پیدا فرمایا، لیکن عقل کی صلاحیت سے بہرہ ور فرما کر اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ یہ اپنی عقل کی صلاحیت کو، اپنے تجربے اور انالائز کرنے کی اور ایکسپیریمنٹل صلاحیت کو استعمال کر کے نت نئی ایجادات اور اکتشافات کر رہا ہے۔ ایک زراعت کے میدان میں دیکھیں تو آپ دیکھ کر حیرت زدہ ہوں گے کہ وہ زمین جو پہلے 5 من 10 من غلہ پیدا کرتی تھی، اب وہاں سے 100 من اور 200 من غلہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس انسان نے اسی عقل کے تجربے کے ذریعے حاصل کر لی۔ اور ایک ایک پھل نے، اسی ایک ایک درخت پر، ابھی میں کشمیر کے سفر پر تھا چھوٹی عید کے موقع پر، تو وہاں ایک بزرگ رہنما تھے، ان سے ملنے کے لیے جانا ہوا۔ انہوں نے اپنا باغبانی کا شوق، اس کا جو ہے وہ مجھے معائنہ کروایا اور بتلایا کہ جی ایک ایک جو ہے وہ درخت کے اندر ہم کئی طرح کی جو ہے وہ کلمے لگا کر، کئی طرح کے ٹیسٹ کے سیب جو ہے وہ، کئی طرح کے انگور، کئی طرح کی کھجوریں، کئی طرح کے ٹماٹر کو ہم اگا رہے ہیں۔ ایک ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں درخت ہے، اس کے اندر دوسری جو ہے وہ قلم لا کر لگا دی تو اس قلم کے اوپر جو اگنے والا پھل ہوگا اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ الگ ہوگا وہ بھی سے دوسرے اسی جو ہے وہ دوسری ٹہنی پر دوسری قلم لگائی وہاں پر الگ ہوگا۔ تو ایک ایک سال کے اندر کئی طرح کا جو ہے وہ ہم فصل حاصل کرتے ہیں اپنی زمین سے، تو زمین کی پیداواری صلاحیت کو اتنا بڑھا دیا۔ اور امریکہ جیسے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں کے متعلق تو یہ بات پڑھ کر سن کر حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایک دن میں سینکڑوں اکتشافات اور ایجادات ہو رہی ہیں۔ اور ایک ہمارا ملک ہے کہ یہاں کوئی ایجاد کرو، یہاں اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ میدان میں آئے تو اس کو راستے میں اتنی رکاوٹیں، اتنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آخرکار اس کو یہ وطن عزیز کی دھرتی باوجود وسعت کے اپنے لیے تنگ محسوس ہوتی ہے اور اس کو یہاں سے پرواز کر کے جانا پڑتا ہے۔ اور اس وقت دیکھیے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر ایک ایک سال کے اندر لاکھوں لوگ یہاں سے مائیگریٹ ہو رہے ہیں، اور وہ دنیا کے ممالک جن کے پاس افرادی قوت نہیں، وسائل سے مالا مال ہے، لیکن ان کو ذہین دماغ چاہیے، وہ بہترین دماغوں کو اپنے ہاں جو ہے وہ بلا رہے ہیں، مائیگریٹ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں جائیں گے اور وہاں سے زر مبادلہ پاکستان میں بھیجیں گے، ڈالروں کی شکل میں، یورو کی شکل میں ہم مستحکم ہوں گے، لیکن وہ بلانے والے اتنے بھی سادہ نہیں ہیں کہ وہ وہاں بلا کر پھر ان کو دوبارہ یہاں کے خواب دیکھنے پر جو ہے وہ آمادہ رکھیں۔ وہ وہاں ان کے لیے ایسی جو ہے وہ ترتیبات انہوں نے ان کے لیے سوچی ہوتی ہیں، ایسے ٹھنڈے خوشنما انہوں نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں کہ وہ تو کیا، ان کی آنے والی 10 نسلیں بھی واپسی کا نہیں سوچتی، اور پھر وہ وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو پھر ہمارا یہ ملک روز بروز وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ یہاں ذہین آدمی کی، یہاں ہنرمند آدمی کی قدر نہیں ہے قومی سطح پر۔ انفرادی سطح پر کچھ لوگ کر سکتے ہیں اپنے اداروں کے اندر، لیکن قومی سطح پر ہمیں اپنے ہیروز کو اور ہمیں اپنے جو تعارف اور پہچان کا بین الاقوامی طور پر جو لوگ ہمارا ذریعہ ہیں، ہم ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو بہرحال یہ جبلی ہدایت کے بعد، حواس کی ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل کی ہدایت یہ انسان کو عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے انسان حیرت انگیز طور پر وہ ترقی کر رہا ہے۔ اور اس عقل کے استعمال میں مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مومنانہ فراست ہے، مومنانہ فہم و بصیرت ہے، وہ اس کائنات کے اندر جو تبدیلی دیکھتی ہے، جو ہے وہ حرکت ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، تو اس کو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما نظر آتی ہے۔ اور کافر جب اس نظام کو دیکھتا ہے تو اس وقت کہ اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں ہوتا، تو وہ
اس سے اپنی من پسند اپنا مطلب کا نتیجہ نکالتا ہے. لیکن مومن جو ہے جب وہ اس کائنات کے نظام میں اور آسمان سے برستے پانی اور زمین سے اگتی لہلہاتی فصلوں پر غور کرتا ہے تو اس کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. ایک شاعر نے کہا ہر گیاہ کے از زمین رویت، ہر وہ گھاس کی پتی جو زمین سے اگتی ہے وحدہ لا شریک لہ گویت، وہ کہتی ہے کہ یہ ایک وحدہ لا شریک لہ ہستی کا نظام ہے جس کے تحت یہ زمین کے اندر نظام چل رہا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ جب نور ایمان عطا فرماتے ہیں اور صحیح راستے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں تو پھر اس کو اس کائنات کے مسلسل نظام شب و روز کے اندر، دن اور رات کے آنے جانے کے اندر، آسمانی ہواؤں کے اندر، آسمان سے برستے بادلوں کے اندر، زمین سے اگتی فصلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کار فرما نظر آتی ہے. لیکن اگر جو ہے وہ انسان نور ایمان سے محروم ہے اور وہ اس کو پھر یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ خودکار نظام کے تحت ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کسی علیم و خبیر اور حکیم ہستی کا مستحکم نظام موجود نہیں ہے، تو مومن اور کافر کی سوچ میں یہ بنیادی فرق ہے. بہرحال عقل کی جو نعمت ہے یہ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، لیکن یہ علم بھی بہت محدود ہے. عقل کے ذریعے بھی انسان اپنے روزمرہ کی ترقی کے، مادی ترقی کے تو نتائج اور علوم حاصل کر سکتا ہے، لیکن اخروی کامیابی ناکامی کے علم تک عقل کے ذریعے رسائی ممکن نہیں. آپ اس عقل کی میزان پر اللہ کے وجود کو، اللہ کی قدرت کو، جنت کو، دوزخ کو، پل صراط کو، عذاب قبر کو تولنا چاہیں گے تو یہ عقل آپ کی صحیح رہنمائی کرنے سے قاصر آپ کو نظر آئے گی. یہ عقل آپ کو گمگشتہ راہوں کا مسافر بنا دے گی، گمراہی کے اندھیروں میں آپ کو الجھا دے گی، آپ بھٹکتے رہ جائیں گے اور صراط مستقیم کی کوئی جو ہے وہ کا کوئی سرا، کوئی کنارہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا اگر عقل کو آپ اپنا امام بنائیں گے. ہاں، عقل کو آپ استعمال کریں اپنی مادی ترقی کے لیے، اپنی دنیاوی ترقی کے لیے، لیکن عقل کو دین کے معاملے میں بالا تر حیثیت نہ دیں، بلکہ عقل سے بالا تر جو علم کا ذریعہ ہے وہ وحی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو جب اس روح ارضی پر اتارا اپنی خلافت کے لیے تو اسی وقت اس سے کہہ دیا اما یأتینکم منی ہدا، کہ تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے گی. فمن تبع ہدایا، جو میری رہنمائی کو لے کر چلے گا، فلا خوف علیہم، ان کو مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ اپنے ماضی کے حوالے سے کسی حزن اور غم کا شکار ہوں گے. تو یہ جو ہدایت تھی یہ عقل کی ہدایت نہیں تھی، یہ ہدایت نبوت تھی جو انبیاء کے ذریعے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ ہم نے امام بنائے، ہم نے انہی کے اندر سے ان کے پیشوا بنائے جو ان کو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے رہے. تو اب ہم جو ہدایت اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں تو یہی نبوت والی ہدایت ہے، یہ شریعت والی ہدایت ہے. ہم ہر روز اللہ تعالیٰ سے سینکڑوں مرتبہ، 20 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اس رستے کی ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما جو تجھ تک ہمیں پہنچا دے، جو ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کر دے، آخرت میں بھی آپ کی رضا کے حصول کا پروانہ عطا کرنے کا مجھے اور آپ کو وہ ہدایت ذریعہ جو ہے وہ بن جائے. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دن اور رات درخواست کرتے ہیں. تو اس لیے سورہ فاتحہ کو معمولی صورت نہ سمجھیں اور اس کی تلاوت کو غائب دماغ کے ساتھ نہ کریں، بلکہ اس کی تلاوت کو توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ کرنے کی عادت بنائیں تاکہ اللہ جل شانہ میرے اور آپ کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں. مزید اس حوالے سے جو گفتگو ہے وہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا، لیکن ابھی 2 اعلان آپ حضرات کی خدمت میں کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نظام زندگی عطا فرمایا وہ 2 پہلو رکھتا ہے، ایک ہے نظام عبادت اور ایک ہے نظام خلافت. کہ ہم نے یہاں عبادت بھی کرنی ہے، بندگی بھی کرنی ہے، اللہ کے سامنے نمازوں کے سجدے کے لیے سجدہ ریز بھی ہونا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، سالانہ زکوٰۃ بھی دینی ہے، صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں ہم نے حج کا فرض بھی ادا کرنا ہے. یہ بھی عبادت کے لازمی تقاضے ہیں اور یہ بندگی کا نظام اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملا ہے.
لیکن اس عبادت کے اسی محدود مفہوم تک ہم نے محدود نہیں رہنا، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی کا نمونہ بنانا ہے، اور اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش اور مرضی کو بالادست بنا کر گزارنا ہے۔ تو یہ عبادت اور بندگی انسان کی زندگی کے سب شعبوں میں آ جائے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو نظام خلافت عطا فرمایا۔ نظام خلافت سے محرومی امت کی اس کو تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں۔ ترکی کی جو خلافت عثمانیہ کا سقوط ہے، اس کے بعد خلافت کے عنوان سے امت مسلمہ قرآن و سنت کی بالادستی پر مشتمل نظام سے امت مسلمہ محروم ہو چکی ہے، اور اس محرومی کو 100 سال گزر گئے ہیں۔ لیکن اس امت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت موجود ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر خیر و شر کی آویزش جب اپنے انتہا کو پہنچے گی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے پھر خلافت علی منہاج النبوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قرآن و سنت کے نظام کے معیار کے مطابق امت کو خلافت کی نعمت پھر عطا ہوگی۔ جسے نبی کے خلافت بشارت و خلافت موجود ہے، اس لیے اسے بھولے ہوئے اپنے سبق کو یاد کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نشستوں میں اب نظام خلافت کا، نظام حکومت اور سیاست کا تذکرہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اس حوالے سے ہمارے فکری اور علمی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور ایسی نشستوں کا اگر کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں تو ان کا دست و بازو بننا، ان کے فکر و نظر سے استفادہ کرنا، ان کی گفتگو کو غور سے توجہ سے سننا، اور اس احیاء خلافت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں اپنے دائرہ کار میں یا کسی نظم کے ساتھ جڑ کر استعمال کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو واقعی کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں قاضی ظفر الحق صاحب، ان کا ایک تنظیمی نیٹ ورک ہے تحریک احیاء خلافت علی منہاج النبوہ کے نام سے، ان کے زیر انتظام انشاءاللہ انارکلی ہال جو ہے، شادی ہال، مین جی ٹی روڈ، یونیورسٹی فیز 1، وہاں اتوار والے دن 10:30 بجے سے لے کر دن 1:30 بجے تک ایک اس طرح کی فکری اور علمی نشست کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ضرور نکال کر وہاں تشریف لائیں، تاکہ آپ حضرات کو اس نظام کی اہمیت اور اس سے محرومی سے امت کو کیا نقصان ہوا، اس حوالے سے آپ کی کچھ فکری اور علمی تربیت ہو سکے، اور آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کتنے زیادہ محروم ہو چکے نظام خلافت سے محروم ہو کر، اور کتنا بڑا نقصان ہم کر چکے، اور اس کے احیاء کے لیے ہم آپ اپنے حصے کا کردار ادا کر سکیں، تو ایک تو اس میں شریک ہو، اور اسی طریقے سے دینی حوالوں سے جتنے کام ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، تبلیغی جماعت والوں کا اجتماع ہے، اس کے لیے بھی، اس کی کامیابی کے لیے بھی دعا، اور جتنا وہ وقت اس اجتماع میں جا کر شرکت کر کے ان کے لیے دعا گو ہو کر کچھ کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی کوتاہی سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم کی رہنمائی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور قیامت مرتے دم تک اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم رہنا مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔